السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں طالبات؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ سردیوں کے آداب پڑھ رہے تھے ہم، تو مکمل ہونے والے ہیں تقریباً۔ مزید 3 سے یا 4 لیکچر مزید ہوں گے آپ لوگوں کے، بس پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا۔ اچھے سے سنا کریں لیکچرز کو تاکہ ٹیسٹ میں مشکل نہ ہو۔ اچھا، آج ہم سردیوں کے آداب میں یہ پڑھیں گے کہ وضو ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ اکثر آپ لوگ، آپ کیا ہم بھی سردی کے اندر جب وضو کرتے ہیں نا، تو ایسا ہوتا ہے کہ صرف جو ہے نا وضو کے اوپر اب ہم پانی بہا لیتے ہیں، ہم ایڑیوں کو، اپنے ٹخنوں کو، اپنے بازوؤں کو ملتے نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو جلد ہے نا اندر تک وہ گیلی نہیں ہوتی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سردی ہے نا خشکی ہوئی ہوتی ہے، تو جلد کے اوپر خشکی آئی ہوتی ہے، تو جب ہم پانی گراتے ہیں تو ہماری جلد گیلی نہیں ہوتی، صرف اوپر سے ہی پانی بہہ کے تو گزر جاتا ہے۔ تو جب بھی وضو کریں آپ لوگ تو اپنے جو اعضاء ہیں ان کو اچھی طرح مل مل کے دھوئیں، کم از کم 3 دفعہ، یا 1 دفعہ چلے ملیں تو صحیح نا، تاکہ جلد آپ کی اچھی طرح سے گیلی ہو جائے۔ اگر تو آپ بغیر ملے یوں ہی پانی گرا لیتے ہیں، جلد گیلی نہیں ہوتی، تو پھر جو آپ کا وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے منع کیا ہے، اور ان کے لیے جہنم بھی ہے کہ جو وضو کرے اور ان کی ایڑیاں اور ٹخنے جو ہیں وہ خشک رہیں، گیلے نہ ہوں۔ ایک دفعہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ مکہ سے آ رہے تھے، راستے میں تھے، تو عصر کی نماز کا وقت ہوا تو ایک گھاٹی پر جو ہے وہ رکے نماز کے لیے، تو چند لوگ تھے، تو جو ہے اس پہ جب مکہ سے واپس آ رہے تھے تو گھاٹی پہ پہنچے، تو آگے ایک جماعت تھی جنہوں نے آگے بڑھ کے جلدی سے وضو کیا، ٹھیک ہے، عصر کی نماز کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو وضو کر رہے تھے لوگ، انہوں نے جلدی میں وضو کیا تو ان کی ایڑیاں جو تھیں وہ خشک تھیں، یعنی چمک رہی تھیں، یعنی گیلی ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ کے ذریعے جو خشک رہتی ہیں، یعنی وضو کرتے ہوئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سخت وعید بھی ہے ان کے لیے جن کا وضو کرتے ہوئے وضو جو ہے مکمل گیلا نہیں ہوتا۔ تو پھر سردی کے اندر جو ہے اچھی طرح سے مل کے وضو کو پھر دھونا چاہیے تاکہ آپ کی جلد جو ہے وہ گیلی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور موزوں کے اوپر ہم مسے کی بات کر لیتے ہیں، یہ ایک رعایت بھی ملی ہوئی ہے۔ اکثر جو ہوتا ہے گھر میں سردیوں کے اندر مشقت ہوتی ہے کہ یہ ٹھنڈا پانی ہے، وضو نہیں ہو رہا، تو آپ موزوں کے اوپر بھی مسح کر سکتی ہیں، یعنی موزوں کے اوپر مسح کر کے بھی وضو آپ کا ہو سکتا ہے۔ تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ جو مقیم حضرات ہیں نا، یعنی جو رہائشی لوگ ہیں، رہائشی ہیں، گھر میں ہیں، وہ 1 دن 1 رات مسح کر سکتے ہیں موضوع پر۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ سنت بھی ہے یہ موضوع پر مسح کرنا، اس کا بھی ثواب مل جائے گا، اور آپ کا فائدہ بھی ہو جائے گا کہ ٹھنڈ نہیں لگے گی، ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کرنا پڑے گا۔ موزے پہن کے آپ جو ہے مسح کر سکتے ہیں۔ اکثر آپ کے گھر میں جو ہے وہ کچھ بزرگ حضرات ہوں گے، آپ کی نانی دادی وغیرہ، جن کو اکثر جوڑوں کا درد اور بہت سے مسئلے رہتے ہیں، تو بار بار ان کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، اور اکثر جگہ پہ جو ہے وہ گرم پانی بھی ہر جگہ پہ میسر نہیں ہوتا، کہیں پہ گیزر ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا، اور گیزر نہ ہو تو گرم پانی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسے افراد کے لیے یہ ہے کہ وہ موزے پہنے، ٹھیک ہے، موزے پہنے اور اس پر 1 دن 1 رات جو ہے وہ وضو کر سکتی ہیں۔ اور موزے پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ موزے جب آپ نے پہننے ہیں تو آپ نے وضو کر کے موزے پہننے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے اگر دوبارہ کسی نماز کے لیے وضو کی حاجت ہے تو پھر اس پہ مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وضو کیے بغیر پہن لیے موزے تو پھر اس کے اوپر مسح کریں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ تو آپ نے جو ہے وضو کر کے پھر موزے پہننے، اور 1 دن 1 رات، 1 دن 1 رات کے بعد دوبارہ نیا وضو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے موزے جو ہیں وہ، اچھا موزے، ایک بات اور ہے کہ موزے جو ہیں چمڑے کے ہونے چاہیے۔ اکثر کسی اور چیز کے اگر موزے ہوں، یا اکثر جرابیں ہوتی ہیں اتنی باریک سے جرابیں یا موٹی جرابیں بھی ہیں، تو ان پہ اگر آپ مسح کرتی ہیں تو مسح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مسح اگر ہوگا تو وہ چمڑے کے موزوں پر ہی ہوگا، یا کوئی ایسا موزہ جس کے اندر اوپر کم از کم چمڑا جو ہے وہ اوپر ہی چاہے لگا ہوا ہو، لگا ہونا چاہیے۔ تو چمڑے کے علاوہ اگر کوئی موزہ ہوگا یا کوئی جراب وغیرہ ہوگی تو اس پہ آپ مسح نہیں کر سکتے، اس پہ مسح نہیں ہوگا۔ اور ایک بات اور ہے یہاں پہ کہ اگر موزہ آپ کا اتنا پھٹا ہوا ہے کہ اس کی
پھٹنے کی مقدار کم از کم 3 انگلیوں کے برابر ہے تو بھی آپ کا جو ہے مسا نہیں ہوگا، مکمل آپ کا پورا جو ہے وہ موزہ ہونا چاہیے، پھٹا نہ ہو، پھٹا ہے تو اتنا زیادہ پھٹا نہ ہو کہ وہ 3 انگلیوں کے برابر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو باقی اگر یہ ساری شرائط پوری کر رہے ہیں آپ، چمڑے کے موزے ہیں، پھٹے ہوئے نہیں ہیں، وضو کر کے آپ نے پہنے ہیں، تو آپ ان پہ مسا کر سکتی ہیں۔ ایک آخری مسئلہ یہاں ہم بیان کریں گے، منہ ڈھانپ کے جو ہے نماز پڑھنا۔ اکثر یہ ہوتا ہے سردی کے اندر کوئی شال وغیرہ لی ہے تو اس سے آپ جو ہے اپنا ناک اور جو ہے منہ وغیرہ چہرہ وغیرہ ڈھانپ لیتی ہیں سردی کی وجہ سے، کہ اکثر مغرب کی نماز کا وقت ہے یا عشاء کی نماز کا وقت ہے تو آپ نے چہرہ ڈھانپ لیا شال سے، تو چہرہ ڈھانپ کے نماز نہیں ہوتی، مکروہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ڈھانپنا اس طرح کہ جس طرح جیسے ہم نقاب وغیرہ کر لیتی ہیں، تو نقاب وغیرہ کر لیا یا کوئی شال سے آپ نے چہرہ ڈھانپ لیا تو آپ کا نماز نہیں ہوگی۔ شال آپ لیں، ٹھیک ہے، لیں اپنے کندھوں پہ لیں، اپنا چہرہ گلائی میں یعنی اپنے بال وغیرہ اسے ڈھانپیں، لیکن آپ کا ناک، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہونٹ، آپ کا پورا منہ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے، سوائے جو ہے آپ کے بالوں کے۔ تو اگر تو آپ شال وغیرہ لیتی ہیں اس سے آپ اپنا چہرہ مکمل ڈھانپ لیتی ہیں، ناک منہ، تو پھر جو ہے آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز اسی صورت میں ہوگی جب آپ کا چہرہ پورا کھلا ہوگا، تو اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ عمل کیجیے گا ان باتوں پر اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔